أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں، کل ہم نے آپ کو دعا پڑھائی تھی نیا کپڑا پہننے کی، ٹھیک ہے؟ آج ہم آپ کو دعا پڑھا رہے ہیں آئینہ دیکھنے کی۔ کون سی دعا؟ آئینہ کس کو کہتے ہیں؟ شیشے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ شیشہ دیکھنے کی دعا۔ کون سی دعا ہے؟ شیشے کے اندر جب اپنا چہرہ نظر آتا ہے تو اس وقت بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے۔ آج ہم نے آپ کو وہ دعا پڑھانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ دعا بھی یاد کریں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے کتنے فائدے ہیں، دیکھو، ایک تو ہم اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ چہرہ جب ہم دیکھیں گے، ہمارے شیشے کے اندر اپنا چہرہ نظر آئے گا تو اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ میرے چہرے کے اوپر کوئی داغ ہے، دھبا ہے، صاف ہے، نہیں ہے، کیونکہ ہم باہر جا رہے ہیں، باہر ہمارے دوست بھی ہمیں ملیں گے، ہمیں دشمن بھی ملیں گے۔ اب اس طریقے سے جب ہم ان کے سامنے جائیں تو ہمارا چہرہ صاف ستھرا ہو، ہمارا چہرہ صاف ستھرا ہو۔ اگر ہمارا چہرہ گندا ہوگا تو ظاہر بات ہے لوگ کہیں گے یار کیسا انسان ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اس کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جب ہم گھر سے باہر نکلیں گے، ہمارا چہرہ اپنا دیکھ کے باہر نکلیں گے، ہمارا چہرہ صاف ستھرا ہوگا تو پھر لوگ ہمارے ساتھ مصافحہ بھی کریں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے بھی صحیح، اور ہمارے ساتھ دعا سلام بھی کریں گے، حال احوال بھی کریں گے، یہی ہوگا نا انشاءاللہ۔ تو اب اس کی دعا جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کی دعا بتلائی ہے، اگر وہ دعا پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت یعنی کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی لکھ دے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا بھی کر لیں گے، وہ دعا کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اب اس کے اندر ہم نے دو باتیں اللہ پاک سے مانگی ہیں۔ کتنی باتیں مانگی ہیں؟ دو باتیں۔ اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی، اے اللہ تو نے میری خوبصورت صورت بنائی ہے۔ کیسی صورت بنائی ہے؟ اسی طریقے اب دیکھو کہ اللہ پاک نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا، اور پھر اللہ پاک نے قسم کھائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ کیا بنایا؟ پہلے قسمیں کھائیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، ھذا البلد الامین کی قسم، پھر آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اور اب اللہ پاک سے بھی ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک سے نے کیا دعا کی؟ یا اللہ، جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طریقے سے میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ میری صورت بھی تو نے اچھی بنائی، میری صورت کو بھی تو نے اچھا بنایا، اب میرے یا اللہ میں تم سے دعا کرتا ہوں میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، ٹھیک ہے؟ میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ جب انسان کی صورت بھی اچھی ہو تو اخلاق بھی اچھے ہوں تو پھر وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اب اخلاق کسی کے اچھے نہیں ہے، اگر صورت اچھی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم نے آئینہ دیکھتے ہوئے کیا دعا کی؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ یا اللہ
جیسے تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے اسی طریقے سے میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ جب اخلاق اچھے ہوں گے تو پھر ہر بندہ ہم سے بات بھی کرے گا، ہر بندہ ہمارے پاس بیٹھے گا، ہر بندہ ہمارے پاس آئے گا، ہر بندہ ہم سے دعا سلام کرے گا۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے اخلاق اگر اچھے نہیں ہوں گے تو کوئی بندہ نہ ہم سے دعا سلام کرے گا، نہ ہمارے پاس بیٹھے گا، نہ ہمارا کوئی حال احوال پوچھے گا، نہ ہی جناب ہم سے کوئی دعا سلام کرے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر صورت اچھی ہو تو اخلاق بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے، اخلاق بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے۔ تو اسی لیے جب ہم نے اپنا چہرہ دیکھا یہ دعا کی کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ میری صورت کو جو نے جیسے اچھا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اسی طریقے سے میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔